बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 17 सितंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से आज मैरियट होटल इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एपीसी का एजेंडा क्या था, उसमें बातें क्या होती रहीं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाक फौज को कैसे टारगेट किया गया, तनकीद का निशाना बनाया गया, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से क्या आईना दिखाया गया और एपीसी में किस किस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और किसकी जानिब से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को सिविल डिक्टेटर का खिताब दिया गया। वकला बरादर की जानिब से मुनक्किद की गई ये एपीसी 3 घंटे 25 मिनट तक जारी रही और आज की एपीसी में सियासी रहनुमाओं के, सियासी मुकर्रिरीन के खिताब सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन जमातें जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजना चाहती हैं। आज की तकरीरें सुनने के बाद कहा जा सकता है कि तमाम अपोजिशन जमातें किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं है। तमाम अपोजिशन जमातों में इत्तफाक राय नहीं पाया जाता और जो इख्तलाफात हैं सियासी जमातों में, अपोजिशन जमातों में, यही इख्तलाफात 20 सितंबर को होने वाली एपीसी की नाकामी का सबब बन सकते हैं। आज की एपीसी जिसका इनेकाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से किया गया था। इसका एजेंडा नाज़रीन ये था कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुपीरियर जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिविल लिबर्टीज, कंसर्न एंड करेक्शन, ये एजेंडा आज की एपीसी का था और उसमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, महमूद खान अचकजई, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक, अमीर हैदर होती जिनका अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, महमूद खान अचकजई, इसका पहले भी मैंने नाम लिया है, मोहसिन दावड़ और असदुल्ला भुट्टो, इनका जमात इस्लामी से ताल्लुक है, यूसुफ मस्ती खेल वर्कर पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनकी जानिब से पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और जमीयत उलमा इस्लाम को खास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया। इसी शख्स ने, यूसुफ मस्ती ने, जो पाक फौज है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है, उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा अब्दुल हई बलोच ने भी शरीक हुए और जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने शिरकत की। मौलाना फजल रहमान चूंकि आज चित्राल में थे, वहां उनका जलसा था, इसलिए वो आज एपीसी में शरीक नहीं हो सके। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपीसी के एजेंडे में सिविल लिबर्टीज भी शामिल थी, जिसमें मीडिया की आज़ादी भी आती है, लापता अफराद का मामला भी आता है। तो आज जब एपीसी का मुनक्किद होने जा रही थी, लोग बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतजार कर रहे थे, शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहे थे और जब सहाफ़ियों को पता चला, जो एपीसी को कवर करने के लिए मैरियट होटल इस्लामाबाद पहुंचे थे, जब उन्हें यह पता चला कि बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ी देर तक एपीसी में शिरकत के लिए पहुंचने वाले हैं, तो वो फौरी तौर पर बाहर पहुंचे ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किया जा सके कि उनकी जानिब से जो दावा किया गया था कि हुकूमत फेटअप के हवाले से जो कानून साजी करना चाहती है, ये बिल पास नहीं होने दिए जाएंगे। सहाफ़ियों ने जब बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर पहुंचे तो उनसे सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी से कि आप ये बताएं कि आपकी जानिब से तो दावा किया गया था कि फेटअप के हवाले से जो कानून साजी है उसे पास नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कल जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो तमाम अपोजिशन जमातें वहां से वॉकआउट कर गए। तो आपने हुकूमत के साथ फाइट क्यों नहीं की? आपने हुकूमत के लिए मैदान क्यों खुला छोड़ दिया? मैंने भी सवाल किया था, लेकिन जब ये सवाल किए गए तो जो गार्ड थे बिलावल भुट्टो जरदारी के और उनके जो सेक्रेटरी थे, उनकी जानिब से सहाफ़ियों को धक्के दिए गए, सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई, बल्कि मेरा तो मोबाइल फ़ोन ही बिलावल भुट्टो जरदारी के गार्ड्स की जानिब से छीन लिया गया। और हम उनसे बार बार यही कह रहे थे कि आप इसमें एतराज़ क्यों उठा रहे हैं? हम सवाल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से कर रहे हैं और एपीसी का एजेंडा भी है जिसमें मीडिया की आज़ादी का नुक्ता शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप हमें बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल नहीं करने दे रहे। और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी मीडिया की आज़ादी के हवाले से सोशल मीडिया पर, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आज जब उनसे सवाल किया गया पार्लियामेंट से वॉकआउट करने के हवाले से, तो हमारा उन्हें सवाल पसंद नहीं आया और मेरा मोबाइल फ़ोन बिलावल भुट्टो जरदारी के गार्ड्स की जानिब से छीन लिया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एपीसी में। जब एपीसी का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हुआ तो जो आबिद साकी हैं उन्होंने अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के आबिद साकी, और इसके बाद जो वर्कर पार्टी के जो मैंने नोट किया है, यूसुफ मस्ती खेल, इन्होंने खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नवाज को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम को, मौलाना फजल रहमान को टारगेट किया। इसकी तफसील भी बता देते हैं, लेकिन जो एपीसी का इख्तिताम हुआ,
اس کا اعلامیہ کیا جاری کیا وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی دلچسپی بھی آج کے اعلامیہ میں ہوگی کہ آج کی اے پی سی جو کہ وکلا کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اس میں شریک ہوئے، جیسا کہ شہباز شریف ایک بڑے قد کاٹ کے سیاسی لیڈر ہیں، بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، تو وہ شریک ہوئے۔ آج کا اعلامیہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ کسی بھی ادارے کو احتساب سے ایگزمپشن نہ دی جائے، کسی بھی ادارے کو احتساب سے استثناء نہ دیا جائے، اور اس اعلامیہ کا اشارہ جو ہے وہ پاک فوج کی طرف ہے کہ پاک فوج کا بھی سیاستدانوں کی طرح جو ایسے لوگ ہیں جو فوج کے اندر شامل ہیں، چاہے ان کے ریٹائرڈ افسران ہیں، ان کا بھی سیاستدانوں کی طرح احتساب کیا جائے۔ اور اس میں جو دوسری بات کی گئی ہے آج کے اے پی سی کے اعلامیہ میں، سیاست میں فوج کی مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ احتساب کو جو موجودہ نظام ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نیا ایسا احتساب کا نظام لایا جائے، صاف شفاف نظام لایا جائے جس پر تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کریں۔ آج کی اس اے پی سی میں یہ بھی کہا گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ غیر تسلی بخش ہے، 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور ججز کی تقریر کا ایسا طریقہ کار متعارف کرایا جائے جو صاف بھی ہو، شفاف بھی ہو، اور ایسے لوگ ججز کے طور پر اعلیٰ عدلیہ میں لائے جائیں جو سپریم کورٹ کے، جو ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل ہیں۔ اس نقطے پر تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ موجودہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس میں کافی سارے سکم موجود ہیں، ججز کی تعداد زیادہ ہے، ججز کی جوڈیشل کمیشن میں اکثریت ہے، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ مکمل طور پر ڈس فنکشنل ہو کر رہ چکی ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یوسف مستی خیل نے کس طرح سے مصطفی نواز کو اور پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یوسف مستی خیل کا یہ کہنا تھا کہ آپ حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں، سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ صادق سنجرانی کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے، اپوزیشن کی اکثریت تھی، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تحریک عدم اعتماد پر تو اپوزیشن کی جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی۔ لیکن اس واقعے کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد جو مصطفی نواز تھی، جو پیپلز پارٹی تھی، ان کی جانب سے، جو ان کے سینیٹرز کی جانب سے غداری کی گئی تھی، اپنی پارٹی کے ساتھ دھوکہ دیا گیا تھا، ان سے کسی سے، ان دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کسی بھی اپنے سینیٹر سے باز پرس نہیں کی گئی، پوچھ گچھ نہیں کی گئی، تو کس طرح سے یہ سیاسی جماعتیں جو حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتی ہیں، سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، حکومت کے خلاف کس طرح سے تحریک چلا سکتے ہیں۔ یوسف مستی خیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ وقت ہے کہ فوج کو بیرکوں میں بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا یہ اپوزیشن جماعتیں جو سول بالادستی کی بات کرتی ہیں، لیکن جب وزیر اعظم کا پارلیمنٹ میں انتخاب ہوتا ہے تو ملک کا وزیر اعظم اسے صرف 200 سے کم ووٹ ملتے ہیں، اور 200 سے کم ووٹ لے کر وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ لیکن جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ پارلیمنٹ میں آتا ہے تو آرمی چیف کو تمام پارلیمنٹیرین کی جانب سے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں 350 سے زیادہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف تو فوج کو سیاست سے الگ کرنے کی بات کی جاتی ہے، سول سپرمیسی کی بات کی جاتی ہے، لیکن جہاں پر فوج کا معاملہ آتا ہے وہاں پر کثرت رائے سے جو ہے ووٹ ان کے حق میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یوسف مستی خیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج کی غلامی کسی طرح سے ہمیں قبول نہیں ہوگی، جنگ کے علاوہ فوج کو کسی قسم کی اہمیت نہ دی جائے۔ اور اعظم نذیر تارڑ جو کہ آج کی ساری کارروائی کو کنڈکٹ کر رہے تھے، انہوں نے بار بار جو مقررین تھے جو پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایجنڈے پر بات کریں، جو سپیریئر جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے، جو سول لبرٹیز کا ایشو ہے، اس پر بات کی جائے۔ لیکن جو شرکا تھے، جو خاص طور پر چھوٹی سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق تھا، ان کی جانب سے یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ ہمارے لیے تو جو کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ ان کرسیوں سے مختلف ہیں جو بلاول بھٹو زرداری کے لیے، جو شہباز شریف کے لیے، یا ان دونوں سیاسی جماعتوں کے جو وفود یا رہنما ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے لیے الگ کرسیاں لگائی گئی ہیں، زیادہ آرام دہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ ہمارے لیے جو کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ ان کرسیوں سے مختلف ہیں اور کم آرام دہ ہیں۔ تو یہ ایک اعتراض اٹھایا گیا۔ اس کے بعد اور بھی لوگوں نے خطاب کیا، لیکن میں اس پر زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن جو محمود خان اچکزئی کی جانب سے خطاب کیا گیا وہ جلدی سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی شکل میں جو سول آمر ہیں، سول ڈکٹیٹر ہیں، ان کا راستہ بھی روکنا ہوگا۔ یہ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے اور 13 تحریکیں پاک فوج کے خلاف چلائی گئی تھیں، فوج کے خلاف چلائی گئیں، اور 13 تحریکوں میں فوج کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا
کہ یہ فوجیوں کا ملک نہیں ہے اور فوج کے کردار کو قبول کرنا، فوج کے جو سیاست میں کردار ہے اسے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے کہا گیا۔ باقی رہنماؤں نے بھی خطاب کیے، محسن داوڑ کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو شہباز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان کو آئینہ دکھایا گیا، میرے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ اہم چیز ہے، وہ آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک تو یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو، بلکہ انہوں نے اپنے نانا سے اس بات کا آغاز کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو جسے غدار کہا گیا تھا، آج وہ لوگ جو انہیں غدار کہتے تھے اسے شہید ماننے کے، شہید تسلیم کرتے ہیں، شہید مانتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جسے سیاستدانوں کی جانب سے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ سیاستدان، وہ سیاسی جماعتیں جن کی جانب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کرپٹ کہا گیا تھا، آج وہ محترمہ کو شہید کہتے ہیں۔ وہ سیاستدان، ان کا نام نہیں لیا گیا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو خاتون وزیر اعظم کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور بات کہی کہ جو 19ویں ترمیم منظور کرائی گئی جس کے تحت ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا، جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس ترمیم کو ختم ہونا چاہیے، جبکہ حقائق یہ ہیں، سچ یہ ہے کہ یہ 19ویں ترمیم جب پیپلز پارٹی کی 2008 سے لے کر 2013 تک حکومت تھی تو ان کی حکومت کی جانب سے پاس کرائی گئی تھی، اور آج انہیں یہ اعتراض ہے تو اس چیز کا جواب بھی دینا چاہیے کہ اس وقت جب 19ویں ترمیم پاس کی گئی تھی کس کے دباؤ پر پاس کی گئی تھی، کس کی دھمکی پر پاس کی گئی تھی اور کیوں پاس کی گئی تھی۔ اگر وہ سمجھتے تھے کہ ملک میں سول سپرمیسی ہونی چاہیے، جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے، تو اس 19ویں ترمیم پر کیوں کمپرومائز کیا گیا، اس کا کوئی جواب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ لیکن جو شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز شریف خاندان، نواز شریف ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ کی بحالی میں ان کا بڑا کردار ہے، عدلیہ بحال کرائی گئی نواز شریف کی جانب سے جب وہ لانگ مارچ پر نکلے تھے، تو اس پر بھی بلاول بھٹو زرداری نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ جو نواز شریف کا عدلیہ کی آزادی میں کردار تھا، مسلم لیگ نواز کا جو کردار تھا، بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ عدلیہ کی جو آزادی کی تحریک ہے، اس طرح سے اگر اسے لے کے چلا جائے گا تو ایک ڈکٹیٹر عدلیہ جو ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا گیا، اور وہی ہوا جو ہم کہتے تھے کہ عدلیہ تو آزاد نہیں ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب پاناما کا جب مقدمہ آیا جس میں شہباز شریف کو، شریف خاندان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد پھر شہباز شریف نے اور مسلم لیگ نواز کی جانب سے، شریف خاندان کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جب ہم عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے تھے تو مسلم لیگ نواز ہماری مخالفت کرتی تھی۔ تو بلاول بھٹو زرداری کے تقریر کے اس نکات کو اگر جائزہ لیا جائے تو اس کو دیکھنے کے بعد، اس کا انالیسس کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی مسلم لیگ نواز کا ماضی میں جو بھی کردار رہا ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، یا اور بھی بہت ساری باتوں کے حوالے سے اس پر تحفظات کا ایک طرح سے اظہار کر رہے تھے۔ اور اسی تقریر میں بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم کسی خاتون کو بطور وزیر اعظم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان پر بھی انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہیں ٹارگٹ کیا، اور یہ کہا گیا کہ میری والدہ کو بطور وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آج وہ چونکہ میری اس والدہ کو شہید ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کیا مسلم لیگ نواز کو اور مولانا فضل الرحمان کو۔ اور اعظم نذیر طارق، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف کے وکیل بھی ہیں مختلف کیسز میں، ہائی کورٹ میں بھی، احتساب عدالتوں میں بھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جب تقریر ختم ہوئی کہ آپ اپنی اے پی سی کا ایجنڈا طے کر لیں، اور جو بھی اعلامیہ جاری کیا جائے گا، حکومت کے خلاف اگر کوئی تحریک چلائی گئی تو تمام وکلا برادری اپوزیشن کا، اے پی سی میں کا جو بھی اعلامیہ ہوگا اس میں اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دے گی، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سڑکوں پر باہر نکلے گی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے اپنی تقریر کی، آخری خطاب شہباز شریف کا تھا۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں، جو اعتراض انہوں نے اپنے ایک انداز بیان سے مسلم لیگ نواز پر اٹھائے، شہباز شریف پر اٹھائے، اور جس طرح سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی، شاید شہباز شریف ان باتوں کا جواب دیں گے، لیکن انہوں نے تمام بلاول بھٹو زرداری کی باتوں کو انڈورس کیا۔ لیکن عدلیہ کی آزادی کا جو کریڈٹ تھا وہ آج بھی شہباز شریف کی جانب سے لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوبل کاز تھا جس کے لیے نواز شریف نکلے تھے، ملک میں دہشت گردی کا دورہ تھا، حالات بہت خراب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف نے خطرہ مول لیا اور عدلیہ کی آزادی کے لیے باہر نکلے۔ اور جہاں تک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا معاملہ تھا،
इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें तजावीज़ दी जाए कि किस तरह से इस मामले को बेहतर बनाया जा सकता है, तो हम एपीसी में उस पर गौर करेंगे। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए, इस पर कोई भी कमेंट जो है वो उनकी जानिब से नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जो माजी के जजेस हैं, जिसमें जस्टिस नसीम हसन शाह शामिल हैं, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सिद्दीक खोसा के वो ससुर हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया कि उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल का फांसी का फैसला दिया गया था वो एक दबाव के तहत दिया गया था। शहबाज शरीफ ने जो नज़रिया ज़रूरत का फैसला देने वाले जज थे उनका भी जिक्र किया, जस्टिस कार्लिनेस का भी जिक्र किया जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत के फैसले से इख्तलाफ किया था, और आगे चल के उन्होंने जज अरशद मलिक की बात की कि आज भी इस तरह के जजेस मौजूद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की इस पूरी तकरीर में वो जज जिनका नाम साबिक जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कयूम है या मलिक कयूम है, उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने जस्टिस कादी फाइज़ का भी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के और जजेस का जिक्र नहीं किया, लेकिन जस्टिस कादी फाइज़ का खास तौर पर जिक्र किया गया, मतीउल्लाह जान का जिक्र किया गया और अदलिया की आज़ादी के हवाले से उन पर बात की। और उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि एपीसी के तहत कोई एक ऐसा एजेंडा जो है वो फॉर्म किया जाए, एक ऐसे नुक्ते पर इत्तफाक किया जाए जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाई जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीरें सुनने के बाद हर सियासी रहनुमा की, हर सियासी जोमा की, मुकर्रिरीन की तकरीरें सुनने के बाद नहीं लगता कि सियासी जमातों में, अपोजिशन जमातों में किसी किस्म का इत्तफाक राय मौजूद है। इख्तलाफात जो पहले हम आपको बता चुके हैं आज भी इसी तरह से मौजूद हैं। देखते हैं कि एपीसी जो कि 20 सितंबर को होने वाली है, जिसमें सियासी जमातें शरीक होंगी, वकला शरीक नहीं होंगे, तो इसमें इन तमाम चीज़ों को किस तरह से जो है वो केटर किया जाता है और आपस के इख्तलाफात को किस तरह से ख़त्म करने की अपोजिशन जमातें कोशिश करती हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।